اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہم رہنوردان وادی فرقان کا قافلہ شوق جو آج سے 7 سال قبل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا، قندیل آسمانی کی بصیرت افروز و جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و قیس کی منزلیں طے کرتا آج 1967 کی سال کے آخری دن اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمارا یہ کاروان شوق قرآن کریم کی جوئے رواں کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ وہ جوئے رواں جو آنسوئے افلاک سے قاران کی چوٹیوں پر جلوہ دار اور گوہر ریز ہوئی اور وہاں سے دامن ارض کی وسطوں پر ہر چہار سو پھیل گئی۔ یہ مست خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین صالحہ کو لالا زاروں میں تبدیل کرتی اور خط و خاشاک کو اپنی موج میں لپیٹ میں بہا کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ گاہ اپنی سکوت افزا روانیوں سے دلوں کے سبزہ نادمیدہ کا منہ چومتی یا قلوب کی جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کاف برد ہاں طغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش تناور درختوں سے جڑ سے اکھیڑتی، این و آن سے بے نیاز، ماحول سے مستغنی، گرد و پیش سے غیر متاثر، اپنی ذات میں مست جانب منزل بڑھتی گئی۔ اس نور کی لبی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمارا یہ کارواں آج اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آخری منزل تک پہنچنے میں صرف 4-5 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس زندگی بخش سفر کی تکمیل کی ہنگامہ خیز مسرت اور اس حسین و جمیل منزل کے حصول کی مسرت انگیز کیفیت میں میرے دل میں آج وفور جذبات کا ایسا تلاطم برپا کر رکھا ہے کہ الفاظ میرے حلق سے باہر نہیں آتے، لیکن مجھے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ 4 قدم آج ہم طے کر کے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں۔ اس لیے اب آج کا درس سورہ النصر سے شروع ہوتا ہے، 30ویں پارے کی 110ویں سورت۔ حق و باطل کی وہ کشمکش جس کی داستان قرآن کریم کے ہر ورق پہ مسلسل چلی آ رہی تھی، اس کا آخری الٹیمیٹم خواب کا سورت الکافرون میں دے دیا گیا، جہاں کہہ دیا گیا کہ اب اس کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، لکم دینکم ولی دین، تمہاری روش کے نتائج اب تمہارے سامنے آ کر رہیں گے، میرے پروگرام کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے۔ گویا یہ اعلان تھا اس بات کا
کہ وہ کھیتی جو اس سے اتنا عرصہ پیشتر بوئی گئی تھی، جس کی تخم ریزی 23 سال پہلے سے کی گئی تھی، اس کے برآور ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور دوسری طرف تمہاری وہ تباہیاں جو غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھیں، ان کے لیے بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی آخری 16 سامانیوں کو تمہارے متاع حیات کو خاکستر بنا کے رکھ دے۔ فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ سورہ الکافرون اس مطلب کا ایک الٹیمیٹم تھا، یہ آخری اعلان تھا، اور اس آخری اعلان کے بعد اب ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا۔ ذرا سوچئے، وہ کسان جو 6واں پیشتر یا 9واں پیشتر، جس نے اتنی محنت سے اپنی زمین کو سنوارا، اس نے تخم ریزی کی، پھر اس کی مسلسل محنت اور مشقت کا یہ عالم کہ ہر صبح درانتی اور رسی لیے کھیت میں چلا جاتا تھا، سارا دن اس کھیت میں کام کرتا تھا، شام کو اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، اور اس میں تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، زندگی کا اتنا لمبا مسلسل حصہ۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض مقامات ایسے بھی آئے تھے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بار الہ، کیا میری زندگی اس تگ و تازی میں گزر جائے گی اور میں اپنی محنت کے ثمروں کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکوں گا؟ وہاں یہ کہا گیا کہ فطرت کے قوانین اٹل ہوتے ہیں، وہ کسی کی جذبات کی رعایت نہیں کرتے، وہ مہلت کا عرصہ جو ان قوانین نے متعین کر رکھا ہے کسی کی خاطر، اس میں تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ تمہارا کام محنت کیے جانا ہے، یہ فصل کب پکے گی اس کا فیصلہ ہمارے قوانین بھی کریں گے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ لیکن کتنی بڑی خوش بختی سی اس داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی حیات طیبہ ہی میں فصل یہ پک گئی، اور اس اعلان عظیم کے بعد کہا گیا کہ ہاں لو وہ وقت آ گیا۔ لیکن یہ جو آخری وقت آیا ہے، اس نظام میں یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت اپنے سامنے رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر پروگرام میں جب کامیابی کی گھڑی آ جاتی ہے تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے اور اس کے بعد اناج گھر میں لے آتے ہیں تو فصل کی یہ مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ اور کرنا باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں تو صورت ہی کچھ اور ہے، یہاں تو زندگی جوئے روانست تو رواں خواہد بود، حیات تو مسلسل قد و کاوش کا نام ہے۔ اس میں تو کوئی مقام بھی ایسا نہیں آتا جسے آپ آخری مقام کہہ سکیں۔ اس زندگی میں تو ایک طرف قرآن کریم کی روح سے تو جنت بھی انسان کے سلسلہ ارتقاء کی آخری منزل نہیں ہے، وہ بھی راستے میں صرف سستانے کا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے اقبال کے الفاظ میں کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، بلکہ پہلا مصرع بھی کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ جس مقام پر
دنیا کے عام اندازے اور آئین کے مطابق اس پروگرام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں سے ایک نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے. دو لفظ اس میں آئے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، جب خدا کی نصرت تائید آ پہنچی. تو ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا کہ یوں ہی غائب طور پر خدا کی طرف سے کوئی مدد آیا کرتی ہے، وہ فرشتے آیا کرتے ہیں، وہ تلواریں چلایا کرتے ہیں، وہ تیر چلایا کرتے ہیں. پرانے زمانے میں فرشتے کہتے تھے، آج کی اس دور میں ہم نے کہہ دیا کہ وہ سبز پگڑیوں والے، سفید اماموں والے، پیراہنوں والے، وہ آ کے دشمن کے بموں کو راضی دریا کے اندر بہا دیا کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں تو نصرت کا یہی تصور ہے نا، کچھ اس قسم کی چیز جس میں انسان کی اپنی کاوش کا دخل نہ ہو. لیکن عزیزان من، قرآن کا تو ایک لفظ حقیقت کو سامنے لے آتا ہے اور ہمارے باطل تصورات کی تردید کر جاتا ہے. بات کہی ہے جاء نصر اللہ ہے. نصر کے معنی ہم نے تو نصرت ہی کی ہے، نصرت کے معنی ہم نے مدد کی ہے، اور مدد کے متعلق تصور یہ پیدا کیا کہ وہ کچھ غائبانہ طور پہ ہوتی ہے. یہ تو عربی زبان ہے، یہ تو قرآن کا انتخاب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نصرت کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں بھرپور بارش کا برسنا. بارش خدا کے قوانین کے مطابق برستی ہے، لیکن یہ اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جس نے اپنی محنت سے اپنی زمین کو اس کے لیے سنوارا ہو. جس نے اپنی زمین کو کھیتی کے لیے تیاری نہیں کیا، بارش اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا. بارش سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بارش اور زمین کے درمیان کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیا جائے. وہ آئے، یہ اسے اپنے سینے میں سمو دے، پھر اس کے مطابق کسان محنت کرے، پھر وہ فصل پکتی ہے. بارش تو اتنا ہی کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسان نے زمین نہ سنواری ہو، وہ گھر میں بیٹھا رہے، بارش برس جائے، وہ پھر بھی اٹھ کے کچھ نہ کرے اور اس کی کوٹھیاں دانوں سے بھر جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ بارش کے بغیر بھی کھیتی نہیں اگتی، لیکن محض بارش کے ہو جانے سے کھیتی نہیں پک جاتی، اس میں خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. لہذا خود یہ نصر اللہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے جو اب آ رہی ہے. تم نے اپنی زمین کو تیار کیا، بڑی محنت کی، بیج ڈالا، عین وقت کے اوپر بارش ہوئی، بارش کے بعد پھر تم اس تک وہ دو میں لگ گئے اور اس کے بعد یہ کھیتی پکتی ہے. سماوی اقدار اور انسان کی ذاتی محنت جب ان دونوں میں صحیح امتزاج ہو جاتا ہے تو پھر خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں. خالی اقدار سماوی یا قوانین خداوندی جن کے ساتھ انسان کی محنت شامل نہ ہو، اب خود کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے. اور اسی طرح سے انسان کی اپنی محنت اگر وہ قوانین خداوندی کے ماتحت نہیں چلتی، پھر بھی وہ باطل ہو جاتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے اولئک حبطت اعمالہم. لیکن جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، قانون خداوندی کے مطابق انسان کی صحیح و کاوش، پھر صحیح نتائج مرتب ہوتے ہیں. اس لیے جسے خدا کی نصرت یا تائید یا مدد کہا جاتا ہے، اس کو تو ایک مثال سے اور ایک لفظ سے بات واضح کر دی قرآن کریم نے، اذا جاء نصر اللہ، اور اس کے بعد ہے الفتح. ہمارے ہاں تو فتح کا بھی معنی فتح لیا جاتا ہے، ترجمہ اس کا وکٹری کیا جاتا ہے. معنی لیے جاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کے بعد ہمیں فتح حاصل ہو گئی. تو گویا یہ ایک آخری کڑی ہوتی ہے اس جدوجہد کی، فتح حاصل کر لینا. اس کے بعد تو کچھ اور باقی نہیں رہتا.
لیکن یہ تو فتح کا ہمارا تصور ہے، نہ عربی زبان کا تصور ہے، نہ قرآن کریم کے انتخاب کا تصور ہے۔ عزیزان من، جیسا کہ میں گزشتہ 9 برس میں کہتا چلا آ رہا ہوں، عربی زبان کے یہ الفاظ، قرآن کا یہ انتخاب، اگر ان کے معنی کو متعین کر لیا جائے، قرآن کے سارے مطالب واضح ہو جاتے ہیں۔ فتح کو اردو میں نہ لیجیے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی غلط ہے جو ہمارے ہاں ترجموں میں قرآن کریم میں ہوا ہے۔ کہا کیا ہے قرآن نے؟ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ تو وہ پروگرام ہے کہ جس کا سلسلہ غیر منقطع ہے، مسلسل آگے چلتا ہے۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں وہ دروازے جو اس سے بند تھے وہ کھل گئے، اب آگے بڑھو۔ اتنے عرصے تک تھا ہی یہ کہ یہ جو کشمکش میں یہ کاروان شوق اپنی منازل طے کرتا ہوا آگے جانا چاہتا تھا، راستے میں موانعات تھے، دوسروں نے اس کے پھاٹک بند کر رکھے تھے۔ اب ہوا صرف یہ ہے کہ تمہاری اتنی مسلسل قد و کاوش سے جو قوانین خداوندی کے مطابق کی گئی ہے، اس سے یہ دروازے کھل گئے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے کھلنے سے آخری منزل تو نہیں ہوتی، اس کے بعد تو ایک نیا سفر برپا ہوتا ہے، اس کے بعد تو ایک نیا راستہ سامنے آتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس سے قرآن نے سکھایا یہ کہ زندگی کا پروگرام کسی مقام تک جا کے بھی اس کی آخری منزل نہیں آتی۔ ارتقا تو کہتے ہی اسی چیز کو ہے، بڑھتے چلے جانا، مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا۔ اس لیے یہ کہا ہے کہ نصرت خداوندی سے، یہ جو قوانین خداوندی کے ساتھ تمہاری محنتیں ہم آہنگ ہوئی، اس سے ہوا اتنا ہی ہے کہ یہ جو پہلے دروازے بند تھے تمہارے راستوں میں، دروازے کھل گئے ہیں، چلو آگے بڑھو۔ اب اس دروازوں کے کھل جانے سے ہوا کیا؟ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دروازہ کھلا اور تم نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ اب اس نظام خداوندی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ خود لفظ فوج میں کثرت بھی ہوتی ہے اور تیزی بھی ہوتی ہے، ہجوم کر کے لوگوں کا تیزی سے اندر آنا۔ دروازے کھلنے سے یہ ہوا ہے۔ اس سے پیشتر موانعات کی وجہ سے کیا کیفیت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی کی قد و کاوش، اس طرح عظیم داعی انقلاب، خدا کا آخری نبی کے جس کے بعد کسی اور نے آنا نہیں، 23 سالہ ساری نبوت کی زندگی، اس میں 13 سال کے عرصے کا ماحصل وہی تھا نا جو 3 سے 12 کی تعداد میں بدر کے میدان میں آ گیا تھا۔ بنیادی اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھیے تو بڑی ہی سست رفتار کامیابی، اس لیے کہ راستے میں بڑے بڑے دروازے بند کھلے ہوئے نہیں تھے۔ اب اس گد و کاوش کے بعد وہ دروازے جو چوکٹ کھلے ہیں تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تو دیکھے گا کہ نظام خداوندی میں کس طرح لوگ جوک در جوک داخل ہوتے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اور فوج در فوج اس میں داخل ہونے شروع ہو گئے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، دنیا کے فلاں حصے میں اتنے لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے، فلاں جگہ اتنے غیر مسلم ہندو بن گئے، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے خلاف پھر یہ کہ صاحب تبلیغ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کرنی چاہیے، زبانی تبلیغ سے کچھ کام نہیں دے سکتی برادران عزیز۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی شاید کئی دفعہ دہرایا۔ مغرب کے اچھے مفکر اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے قرآن کا اسلام پیش کیا، میں نے دیکھا یہ کہ تھوڑے سے وقت میں وہ اس سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے سامنے آنی چاہیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اعتراض ہمیشہ کیا
اور وہ اعتراض تھا کہ جس طرح سے مور اپنے پاؤں دیکھ کے پر سمیٹ لیتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم اگر یہ ہے تو قرآن کے ماننے والے قوم کی دنیا میں حالت یہ کیوں ہے؟ تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مومن بالا ہر بالا تک، یہ اقوام عالم میں سب سے بلند ترین مقام کے اوپر یہ قوم ہوگی۔ تعلیم تو اس کی یہ کہہ رہی ہے، اور اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ پست ترین ذلیل ترین درجے کے اوپر ہے دنیا کی اقوام میں۔ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس پیغام اور اس نظام میں، تو پھر اس قوم کی حالت یہ کیوں ہے؟ اچھے سے اچھے مفکر بھی جو مطمئن ہو جائیں گے نظری طور پر آپ کی اس تعلیم سے، وہ آپ کی قوم میں داخل ہونا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمارا بھی اثر یہی ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے۔ وہ کیوں آئیں گے آپ کے اس دین میں؟ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد تو دیکھے گا کہ کس طرح فوج در فوج لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ کیسے آئے تھے؟ وہ نظام قائم ہو گیا تھا جس نظام کے درخشندہ نتائج نے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیے کس طرح سے ایک اونٹ چرانے والی کھجوروں کی گٹھلیوں پر گزارا کرنے والی قوم کس طرح کی تہذیبوں کی مالک بن گئی ہے۔ جب یہ کر کے دکھا دیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد تو پھاٹک کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، نظام کے محسوس درخشندہ مری نتائج ساری دنیا کے لیے وجہ کشش و جاذبیت ہو جاتے ہیں، دنیا کھنچ کے اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اور اگر نتائج یہ کچھ نہیں بتا رہے، آپ لاکھ زبانی کہیے کہ میرے پاس ایک تیر ہے، دیکھیے وہ کیا سے کیا کر دیتی ہے، اگر اس کے نتائج یہ نہیں بتا رہے تو کوئی شخص آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ یہ جو آج آپ کی حالت ہے کہ دنیا کی اس قدر غیر مسلم اقوام روز یہ ہم چلاتے ہیں کہ اتنے عیسائی ہو گئے اور اتنے ہندو ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے وہ کون سی کشش و جذب ہے آپ کے اندر کہ کوئی آپ کی طرف کھنچ کے آئے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اتنے عرصے میں وہ یہ تھا کہ یہ نظام قائم ہوا، وہ نظام کہ جس کے مرکزی اجتماع یعنی حج کے لیے کہا یہ گیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دے دو کہ آؤ یہاں کاہے کے لیے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ جب کوئی آ کے دیکھے گا کہ کل اس قوم کی یہ حالت تھی اور آج وہ اس قدر سرفرازیوں اور سربلندیوں کے مقام بلند پہ پہنچ گئی، جب وہ یہ دیکھے گا کہ اپنے ہی لیے نہیں، یہ تو نوع انسانی کے لیے اس قدر منفعت میں کام کر رہا ہے یہ نظام، تو کوئی پاگل ہی پھر ہوگا کہ جو اس نظام کے اندر نہ آئے۔ آپ کو کوئی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پھر رہتی، نظام کے درخشندہ نتائج خود لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، خدا کی نصرت آ گئی، فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے نا کہ دنیا کی ہر قوم میں آگے یہ ہوگا کہ آپ باجے بجاؤ، جلسے کرو، جشن ہونے چاہیے۔ راوی عیش لکھتا ہے موج ہو گئی، اب فتح حاصل ہو گئی۔ فتح کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ جشن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تو کچھ کرنے کی بات ہی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں تو جیسا میں نے کہا، کہتا تو ایک نئی منزل کا دروازہ کھلا ہے۔ کہا کہ جب یہ صورت ہو، نصرت خداوندی بھی آ جائے، یوں فتح بھی حاصل ہو جائے، دنیا فوج در فوج اس دین کے اندر داخل ہونے شروع ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ ایش کرو، باجے بجاؤ۔ ایک انقلابی پروگرام جو ہے وہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ سنیے عزیزان من،
اس مقام پہ کیا کرو جب یہ کچھ حاصل ہو جائے، فسبح بحمد ربک، خدا کے اس نظام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اردو میں نے 1-2 درس پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو عشق کی وادیاں ہی عجیب ہیں۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، فتح نصرت حاصل ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی 4 دن بھی ریکریشن کے نہیں مل رہے۔ جب یہ ہو فصل دے، آپ دیکھیے یہ کس طرح سے آئی ہے، اس کو فصل دے بحمد رب، تو اس کے بعد اسے اور وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے زیادہ تیزی سے سرگرم عمل ہو جائے۔ اور دیکھو پہلی گھاٹیاں بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھیں، لیکن کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد جو گھاٹیاں آیا کرتی ہیں وہ بھی بڑی لغزش انگیز ہوا کرتی ہیں۔ لہذا واستغفرہ، ہر وقت ان خطرناک گھاٹیوں سے بچنے کے لیے سامان حفاظت طلب کرتے رہو۔ یاد رہے، اب اس کو تم نے مینٹین بھی کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ہوا۔ اس کے بعد اگلی منزل آئی، یہ جو فوج در فوج اندر آئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی مملکت جو وسیع ہوئی ہے، اس مملکت کے لیے یہ نظام خداوندی کہ جس کی مثال اور نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، اس کو متشکل تو تم نے کیا ہے۔ اس کے قیام اور استحکام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ہی اب کامیابیوں کے بعد نئی قسم کی گھاٹیاں آئیں گی تباہیوں کی۔ اور آپ جانتے ہیں جدوجہد اور کوشش کے دوران میں اتنی خطرناک گھاٹیاں نہیں ہوا کرتی جتنی کامیابیاں حاصل ہونے کے بعد آیا کرتی ہیں۔ قوموں کی تباہیاں تو زیادہ کامیابیوں کے بعد ہوئی ہیں۔ کشمکش اور جنگ و جدل کے زمانے میں تو اتنی تباہیوں میں نہیں آتی قوم، اس وقت اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک حرارت ہوتی ہے، منزل کی طرف پہنچنے کے لیے ایک خوف ہوتا ہے، وہ سرگرم عمل رکھتا ہے کام کو۔ لیکن منزل پہ پہنچ جانے کے بعد جب وہ اپنے عناصر میں اطمینان پیدا کر لیتی ہے، وہاں پہ انتباہ ہوتی ہے واستغفرہ۔ اب زیادہ سامان حفاظت طلب کر اپنے لیے، منزل یہ وہ آ گئی ہے، انہ کان توابا۔ تو دیکھے گا کہ اگر اب اس پروگرام میں یہ حصہ تم نے شامل کر لیا تو قانون خداوندی پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور حرکت کے ساتھ تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا۔ یہ ہے طریقہ اس کا۔ نصرت خداوندی قوانین فطرت اور قوانین سماوی کا نام ہے، جن کو اقدار کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انسانی جد و جہد جو ہے اس کو ہم آہنگ کیجیے تاکہ فصل بار آور ہو۔ یہ محسوس نتائج جو نظام کے ہیں، ان کی وجہ سے اتنی کشش پیدا تم میں ہو جائے گی کہ لوگ فوج در فوج اندر آئیں گے۔ جب یہ اندر آ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، پروگرام کی تکمیل ہو گئی، اب تو تمہارا کام شروع ہوا ہے۔ اب انہیں سنبھالنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس نئے نظام کو زیادہ مستحکم کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصروف جد و جہد ہو جاؤ اور سامان حفاظت طلب کرتے رہو۔ یہ کچھ کرتے رہو گے تو قانون خداوندی پہلے سے بھی زیادہ تیز گام ہو کر تمہاری طرف بڑھ کر چلا آئے گا۔ انہ کان توابا۔ دیکھا عزیزان من، فتح نصرت کے بعد، کامیابیوں کامرانیوں کے بعد اس انقلابی جواب کے لیے کیا پروگرام رہا ہے؟ یہ پہلے دی گئی وارننگ، اور اس وارننگ کے بعد کہا کہ لو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب ابی لہب، تب معاملہ ختم ہوا۔
وہ ٹوٹے ہاتھ ان کے جو مخالفتوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہوئے، کس طرح سے حسین نفس ہے اس کے اندر عزیزان، ٹوٹ گئے ہاتھ، آخری شکست مل گئی، ختم ہو گئے، انہدام ہو گیا ان سب کا۔ اس میں ابی لہب کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے مخالفین میں سے صرف ایک کا نام لیا ہے، نام بھی نہیں لیا، کنیت سے ہی اس کو پکارا ہے، اور وہ ہے ابی لہب۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب میں سے چن کے اس کا کیوں نام لیا یا اس کو کیوں پکارا اس طرح سے؟ بڑی عجیب چیز ہے، اور یہیں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ نظام خداوندی کی سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ ابی لہب کنیت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عبدالعزیٰ اس کا نام تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلہ خیز آگ، مزاج میں بڑا اشتعال تھا۔ اور ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کون سا گروہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اس کا اشتعال ہوتا ہے کہ ایک بات بھی اگر ان کے کسی نظریے عقیدے کے خلاف کہیے تو آپ دیکھیے کس طرح سے جھاگ آ جاتی ہے، ہمیں برداشت ہی نہیں کر سکتے، ٹالرنس ختم نہیں ہوتی۔ مجھے تو اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ شعلہ مزاج، بھڑک اٹھنے والا، سننی نہیں دوسرے کی، لٹھ لیے ہوئے ہر وقت پھر رہے ہیں۔ ایسا کیا تھا یہ ابی لہب؟ ابھی تو میں نے صرف یہی کہا ہے، قریب ترین حضور کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ چچا ہی قریب ترین ہوتے ہیں، قریب ترین قرابت دار۔ پہلی بات تو یہ کر دی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، نوح کا بیٹا اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ سامنے غرق ہو جاتا ہے، لوط کی بیوی ساتھ نہیں ہے، اگر لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوتی ہے، ابراہیم کا باپ ساتھ نہیں دیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور محمد کا حقیقی چچا سب سے زیادہ مخالف ہے، اور سب سے پہلے اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ختم ہو گیا وہ۔ یہاں قرابت اور رشتہ داری کچھ معنی نہیں دیتی، سوال ہی کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ قریب ترین رشتہ دار جو تھا اس کی بات کہی۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی، سب سے زیادہ مخالف۔ پہلی دعوت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ کھڑے ہو کر آواز دی تھی مکے والوں کو، اور ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، یہ نیچے آئے، کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو تم اسے مانو گے؟ انہوں نے مجاز زبان کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، تم نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں۔ دائی انقلاب کی پہلی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے عزیزان اللہ، ہمیں اعتماد ہے تم۔ اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے، یہ اس دامن کوہ میں کھڑے تھے، وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ جہاں سے وہ پہاڑ کی دوسری سمت بھی دیکھ سکتے تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، یہ صرف اسی طرف دیکھ سکتے تھے، ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں مقام بلند پہ کھڑا ہوا، وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے، وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے اس کی بات جو ہے صداقت پہ مبنی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو ہنوز ان انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہوتی۔ جب وہ ان تک پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس سے پیشتر نبی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ بلند مقام پہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ کہہ کے ان کو کہا کہ ایک بہت بڑی آفت تم پر آنے والی ہے جو تباہ کر دے گی، تو سب سے پہلے اسی چچا ابو لہب نے یہ کہا، اسی نے یہ کہا تھا کہ تب بن لگا وہ تیرا ستیہ ناس، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو نے یہ کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ آپ نے ٹولے کے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سخت مخالفت اس کی طرف سے ہوتی تھی۔ یہ کیوں ہوتی تھی؟ قریش تاجر تھے،
وہ تو عام طور پہ تجارت میں لگے رہتے تھے. یہ کعبے کا متولی تھا، یہاں مذہبی پیشوائیت تھی. اسے یہ پتا تھا کہ یہ نظام، یہ آواز جسے یہ لے کر اٹھا ہے، سب سے پہلے اس کی ضد آ کر مذہبی پیشوائیت کے اوپر پڑنی ہے. وہ سمجھ گیا تھا کہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی کیا ہے. عزیزان من، وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کس قدر عظیم انقلاب کی دعوت ہے جو دی جا رہی ہے. یوں ہی اس نے کہا تھا کہ لا الہ، کسے معلوم تھا اب یہ سارے الہ جن کے نمائندے بن کر ہم دنیا کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ سب ختم کر کے رکھ دے گا یہ شخص. اور جب وہی نہ رہے تو پھر ہم کہاں رہیں گے. اس سے براہ راست زد پڑتی تھی اس چیز کی. کعبے کی تولیت چھن رہی تھی، اس کی پیشوائیت ختم ہو رہی تھی. اور یہ وجہ تھی کہ ان سب میں سب سے زیادہ یہ شخص تھا جو مخالفت کرتا تھا. اور یہی چیز ہے عزیزان ایمان. اب 7 سال کے عرصے میں قرآن کریم میں جتنے انبیاء صاحب علیہ السلام کی داستانیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی انقلابی دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی. نظام سرمایہ داری ان کی پشت میں ہوتا تھا، لیکن بفر یہی ہوتے تھے درمیان. مخالفت یہی کرتے تھے. یہ ماسک کو مشتعل یہی کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے یہ ایک انتخاب کر کے ابو لہب کا یہ بتا دیا یہاں بھی کہ سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہو رہی تھی. کون سی وہ جماعت تھی جس کا یہ نمائندہ تھا کہ جس کی قوت کے ٹوٹنے سے نظام قائم ہو سکتا ہے. جب تک یہ قوت نہیں ٹوٹتی ہے عزیزان من، کہیں نظام خداوندی کبھی قائم نہیں ہو سکتا. نظام خداوندی کے راستے میں سب سے بڑا سنگ گراں، سب سے بڑی روک مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے. یاد رکھیے، یہ بڑی آسانی سے فریب دے سکتی ہے. یہ اپنے ہاں اصطلاحات وغیرہ وہی استعمال کرتی ہے جو نظام خداوندی کی دین کی ہوتی ہیں. ان کے معنی اور ان کے تصورات کو ختم کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ بہت بڑا فریب ہے جو یہ عوام کو دے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی روک ہوتی ہے نظام خداوندی کی تشکیل میں. اس لیے یہ خاص طور پہ چن کے اس کا نام دیا کہ اس کی شکست در حقیقت نظام کی فتح ہے. اور پھر کیفیت یہ تھی ذاتی کریکٹر کی، اور وہ بھی اسی کی بات نہیں ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. کعبے کا متولی تھا، کعبے میں جو چڑھاوا چڑھتا تھا اس میں جتنی کوئی قیمتی چیز آیا کرتی تھی، یہ ایک ہی متولی نہیں تھا بلکہ یہ پورے کے پورے متولی تھے اور یہ ان متولیوں کا ہیڈ تھا. تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ سونے کا ہرن چڑھاوا چڑھا، چوری کر کے لے گئے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، روز ہوتا ہے. ابھی پرسوں اخبار میں نکلا ہوا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ محکمہ اوقاف نے جتنی جائیدادیں اپنی تحویل میں لی ہیں اس سے کہیں زیادہ جائیدادیں ایسی ہیں جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں. جو لوگ اس کے متعلق کچھ انفارمیشن دیں گے ان کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. چرا کے رکھا ہوتا ہے ایسا. پھر دو ہمتی، بے غیرتی، بزدلی اور بے حمیت کی یہ کیفیت تھی. اور ہر وہ شخص جو محنت کر کے نہیں کماتا ہے وہ بے حمیت اور بزدل ہوتا ہے. عرب جن کی شجاعت اور غیرت کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر 100 سال تک وہ جنگ لڑا کرتے تھے. مرنے والا باپ بیٹوں کو وصیت کر جاتا تھا کہ فلاں سے بدلہ تم نے لینا ہے. اس معاملے میں عرب جاہلیت کا کریکٹر یہ تھا. اس کی کیفیت یہ تھی کہ بدر کی جنگ میں جب قریش کے تمام سے باغ گئے ہیں خود لڑنے کے لیے، یہ اس جنگ میں نہیں گئے. تھی بھی چلو مائی صاحب کے نہیں، ایسی تو رگروٹ دینے والے آ گئے. یہ پچھلی جنگ میں آپ کے یہاں جو ہوئی ہے ان سے کہا گیا تھا تو سرکار ذرا فرنٹ پہ بھی جائیے. کہنے لگے میں ایسی رگروٹی میں افضل ہونے آ گیا. خود نہیں کیا اس جنگ میں. اور اس کے بعد دنیا عزیزان من بے حمیتی نہیں، اس قدر درندگی تھی.
ایک شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا، تو آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ قرضے پہ بھی روپیہ چلاتے ہیں، تو اس کے گلے پہ اس نے انگوٹھا رکھ دیا کہ 9 روپیہ، اس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ جاؤ پھر میری طرف سے جنگ بدر میں جا کے لڑو، اس کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک کی طرف اشارہ کر کے قرآن کیا کیا چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس جنگ بدر کے چند ہی دنوں کے بعد یہ خود ایک انفیکشس ڈیزیز کے اندر، ایک متعدی مرض کے اندر مبتلا ہوا اور یہ مر گیا۔ اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اس کو دفنانے کے لیے نہیں لے کے گئے، چند حبشی مزدور انہوں نے کرائے پہ لیے اور وہ اس کو اٹھا کے کھڑے ہوئے پھینکا۔ یہ جتنے ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا، ان کی اولاد ان کے ہاتھوں بڑی نانا ہوتی۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم نے ایک لفظ کے اندر ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے سمٹا کے رکھ دی اور کہا کہ لیجیے اب ختم ہوا معاملہ ان کا، جس بل بوتے کے اوپر یہ سارا کچھ انہوں نے کر رکھا تھا اب وہ ڈھا رہا ہے سامنے سے۔ مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ ختم ہو گیا، یعنی یہ چیز راستے سے ہٹ گئی، اب یہ ختم ہو گئی، یہ چیز باقی نہیں رہی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بڑا مال جمع کر رکھا تھا، اس کے بھروسے پہ یہ کچھ کرتا تھا، بہت کچھ کمائی کر رکھی تھی، یہ اور قسم کی کمائیاں بھی اس کے اندر شامل۔ جب یہ تباہی کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اس سے بچا نہ سکی۔ عزیزان مان، جتنے بھی انقلاب آپ دیکھیے گا کہ یہ مال و دولت ان کے ہاں کی یہ جھوٹے لوگوں کی صنائی، یہ منصب اور جاہ کبھی کسی کو بچا نہیں سکتے اس ریلے سے، یہ چیزیں اس کو بچا نہ سکیں۔ فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، خود وہ ابو لہب تھا، کہا دیکھو گے تم کہ ابھی یہ کس قدر شعلہ خیز آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اکیلا یہ نہیں کرتا، قرآن نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے متعلق بھی کہا وَامْرَأَتُهُ، یہ اس کی برادر کی ساتھی تھی، اس کے ساتھ وہ بھی یہ کچھ کیا کرتی تھی، اور اس کے لیے کہا ہے حمالۃ الحطب، عام ترجمہ تو ہے ایندھن کو اپنی کمر پہ لاد کے لانے والی۔ قرآن کریم نے جہاں زن و فرزند کو، بیوی بچوں کو وجہ زینت قرار دیا ہے، وہیں یہ بھی چیز کہی ہے کہ یاد رکھو سب سے بڑا فتنہ تمہاری زندگی میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوم نے تم بھی کہا ہے، اور یہ تو ہم میں سے کس کا تجربہ نہیں کہ اپنی ذات تک تو انسان ہزار قسم کی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر لیتا ہے، یہ بیوی بچے جو ہے یہ جب آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کتنی بڑی خرابی ہے، انسان ان کی خاطر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پھسلنے کی گھاٹی ہے جہاں بڑے بڑے اولو العزم بھی آ کر پھسل جاتے ہیں، اولاد اور بیوی بچوں کی گھاٹی، اس کو برابر کا شریک کیا ہے اس میں۔ اب یہ جو ایندھن اٹھا کے لانے والی ہے، یہ کیا چیز، یہ بھی پہلے آ چکی ہے، لیکن آخری صورتوں میں تو مجھے سب کچھ دہرانا ہوگا، جیسے قرآن پہلی تمام چیزوں کو دہرائے چلا جا رہا ہے۔ تو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم لکھی ہے، بڑی عجیب چیز ہے، قرآن کے جہنم کا صحیح تصور اس میں دے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں آسمان پہ گیا، وہاں میں نے سب کچھ دیکھا، جنت منت کی بھی سیر کی، واپسی پہ خیال آیا کہ وہ ایک جہنم بھی ہوتا ہے، اسے بھی ذرا جھانکتا چلوں۔ تو وہ جو گائیڈ تھا اس سے کہا کہ بھائی مجھے ذرا جہنم بھی دکھا دو، وہ لے گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے،
اور وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ ٹھٹر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس میں بڑھتی ہے آگ اور یہ اتنا ٹھنڈا ہے، تو وہ آگ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں تو آگ نہیں ہوتی، ہر آنے والا اپنا ایندھن خود لاد کے لاتا ہے. جہنم کی آگ کا ایندھن تو ہم خود اپنی پشت پہ لاد کے لے جاتے ہیں. حمالۃ الحطب، جہنم کے ایندھن کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے پھرنے والی. فی جیدہا حبل من مسد، بڑی خوبصورت چیز ہے. عربی زبان میں عنق بھی کہتے ہیں گردن کو، لیکن جو گردن سرفرازی کی ہو، جو اکڑ کے چلنے والی ہو، جس گردن والے کو بڑا ناز ہو اپنے شرف و مجد اور عزت اور سرفرازی پر، اس کی گردن کو جید کہا جاتا ہے. کہا کہ یہ بڑی شرف و عزت کی حامل گردن، یوں اکڑ کے اٹھا کے چلنے والی، اس میں حبل من مسد، پنجابی جی جنہوں مونجدی رسی کہندے نے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ذلت کا پہلو کتنا ہے. علاوہ غلامی کی زنجیر کے اس میں ذلت کا پہلو بھی ہے. تو وہاں وہ اونٹ کے کھجور کے پٹھے کی رسی، وہ ایسے ہی جیسے مونج کی رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے. کہا یہ اتنی بڑی گردن جو آج کسی کے سامنے جھکتی نہیں، بڑی سرفرازیوں پہ اٹھی ہوئی ہے، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ذلیل ترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ ہو. اعلان کر دیا کہ لیجئے وہ معاملہ ختم ہوا، ان کی قوت ٹوٹ گئی، ان کو آخری شکست مل گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کشمکش کا اب جو ظاہری باب ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کس ختم و یقین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب آخری ہزیمت ہو گئی، اب یہ سامنے تمہارے آ نہیں سکتے. اور اس کے بعد آگے اب آ رہی ہیں برادران عزیز 3 آخری صورتیں، جس میں یوں سمجھیے کہ قرآن نے سارا کچھ ان میں انڈھیل کے رکھ دیا. یہ اتنی لمبی کشمکش، اس کے بعد یہ اتنے شاندار نتائج، اتنی بڑی قوتوں کی شکست، اتنی کمزور اور بے مایا سی جماعت کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی کس طرح، اس کی تہ میں راز کیا تھا، اس کی علت العلل کیا تھی. ہماری نگاہیں تو عام اسباب و علل کی طرف جائیں گی. یورپ کے مصنفین کو بھی دیکھیے تو جب وہ اس مقام پہ آتے ہیں تو وہ یہ گناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل نقشہ اس قسم کا بنایا، اسٹریٹجی وار کی اس قسم کی رکھی. وہ تمام چیزیں یہ گناتے ہیں جس سے یہ سب کچھ ہوا.